أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ ماہ رمضان کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کی گئی ہماری سبھی عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کی راہ پہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اخلاص بھی دے۔ ہم پڑھ رہے تھے ماہ رمضان سے پہلے وہ آیات جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت کی محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس موضوع پہ ہم نے کئی ایک آیات پڑھی تھیں، تقریباً 7 کے قریب وہ آیات ہوں گی جو ہم نے پڑھی تھی، اور اب وہ آیات پڑھیں گے جن میں اللہ کی مغفرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر صفات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کون ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ غفور بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، الودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بروج ہے، آیت نمبر 14 اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام آئے ہیں؟ 2، ایک الغفور اور ایک الودود۔ اس میں اللہ کی کتنی صفات آئی ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی صفت آئی ہے المغفرہ، مغفرت کرنا، گناہوں کی بخشش کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی صفت آئی ہے محبت کرنا۔ لیکن جب ہم مزید تفصیلات میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ الودود کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، اور غفور کا ایک ہی معنی ہے۔ غفور یہ وزن ہے فعول کا، اور مراد کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا۔ اچھا، مغفرت کرنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 گناہ پہ پردہ ڈال دینا، اور نمبر 2 اس پہ مواخذہ نہ کرنا، درگزر کرنا۔ پردہ ڈال دینا یعنی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ذلت و رسوائی سے بچا لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ حساب کتاب نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ مغفرت۔ مغفرت کے معنی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اور چونکہ الغفور یہ فعول کا وزن ہے تو اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، یعنی کہ بندوں کے گناہوں پہ بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، اور بہت زیادہ ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالی کا نام ہوا غفور، صفت ہوئی مغفرہ، اور یہ صفت جہاں ہمیں اللہ کے نام غفور سے معلوم ہو رہی ہے، وہاں یہ مستقل طور پہ بھی قرآن حکیم میں آئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ یہ سورہ فصلت ہے، حامیم سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بے شک تیرا رب البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ لذو، ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں غفرانک،
اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے، مجھ سے دعا کیا کرو. دعا میں کیا کہا کرو؟ غفرانک، کہ ہم تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. تو وہو الغفور سے اللہ کا نام غفور بھی ثابت ہوا، اللہ کی صفت مغفرت بھی ثابت ہوئی، اور صفت مغفرت کی تصدیق دیگر آیات سے بھی ہوئی. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اسی معنی میں اللہ کا ایک نام اور بھی آتا ہے، الغفار. الغفور بھی الغفار بھی معنی دونوں کا ایک ہے. مثال کے طور پہ سورہ زمر آیت نمبر 5 الا هو العزیز الغفار. یہ بات دھیان سے سن لو، یہ بات دھیان سے جان لو کہ اللہ العزیز بھی ہے، الغفار بھی ہے. ہر کام پہ غالب ہے، کوئی کام اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، اور الغفار بہت بخشنے والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس ایت میں آنے والے دوسرے نام کی طرف. وہ کیا تھا؟ الودود. وہ نام کیا تھا؟ الودود. تو الودود کا وزن بھی بنتا ہے فعول، اور فعول کا وزن جو ہوتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک فاعل کا، ایک مفعول کا. یعنی کہ ودود کا پہلا معنی ہوگا فاعل، محبت کرنے والا، اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے مفعول والا، یعنی کہ وہ جس سے محبت کی جاتی ہے. الودود کا ایک معنی کہ اللہ محبت کرنے والا، دوسرا معنی یہ کہ اللہ الودود ہے، یعنی کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اب ان میں سے کون سا معنی درست ہے اور کون سا غلط ہے؟ دونوں ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں. اللہ تعالی کئی ایک سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے نہ ہوں. مزید ہمیں اس کے دلائل قرآن و حدیث سے مل جائیں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں 54 میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، دین اسلام ترک کر دے، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. وہ ایسے لوگوں کی جگہ پہ جو دین اسلام ترک کر دیں، مرتد ہو جائیں، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. کون؟ اللہ. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو کیا پتا چلا اس ایسے کہ اللہ محبت کرنے والا بھی ہے اور اللہ سے محبت کی جاتی بھی ہے. تو یہ کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو محبت کرتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ چیز سورہ مائدہ آیت نمبر 54 سے بھی ثابت ہو گئی اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری مسلم میں آتی ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ جب خیبر کی فتح کے لیے آپ مسلمانوں کو لے کر گئے تو وہاں پہ کئی ایک قلعے تھے، کئی قلعے فتح ہو گئے، اور ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا. کوشش کی جا رہی تھی لیکن کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل جھنڈا دوں گا، قیادت کا جھنڈا، ایک ایسے شخص کو جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اچھا، اس آدمی کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ آدمی جس کو کل میں نے جھنڈا دینا ہے، جس کے ہاتھوں فتح ملنے والی ہے، اس میں ایک بڑی عظیم خوبی پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلا کہ اللہ محبت کرتا بھی ہے، اللہ سے محبت کی جاتی بھی ہے. تو یہ شخصیت پھر کون سی تھی؟ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کل میں ایسا کروں گا. اب سب لوگ کل کے انتظار میں ہیں، صبح کے انتظار میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہرت کے اور قیادت کے بھوکے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟
کیونکہ یہ اعزاز کہ آپ نے کہہ دیا جھنڈا اس کو ملنا ہے جو اللہ اللہ کے رسول سے کیا کرنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ تو بہرحال آپ نے کہا علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو بتایا گیا وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا ان کو لاؤ، ان کو لایا گیا، تو آپ نے اپنا ببرکت لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا اور وہ یوں ٹھیک ہو گئے جیسے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے قیادت کی، اللہ نے فتح دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جناب علی کے بارے میں پھر کیا کہا کہ وہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ اعزاز صرف جناب علی کو ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ تینوں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے، یا اللہ اللہ کے رسول کو ان سے محبت نہیں تھی۔ کئی لوگوں کو الٹ سمجھاتی ہے، تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو علی مرزا جہلمی سے متاثر ہو اور یہ معنی لے لے۔ وہاں پہ جناب علی کی شان بیان کرنا مقصود تھی، ورنہ اللہ تعالی یقیناً ابو بکر صدیق سے، جناب علی سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ لوگوں تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، اگر تم میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ خلیل یہ محبت کا وہ مرتبہ ہے جو حبیب سے کہیں اونچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے کتنے خلیل بنائے ہیں؟ 2، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خلیل محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کے لوگوں میں سے خلیل بناتا، کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو۔ تو پتا چلا کہ وہ اس معاملے میں کہیں آگے ہیں۔ تو بہرحال یہ الودود کے یہاں پہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً محبت کرتا ہے ان سے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اطاعت کرنے والے یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی لیے تو نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو روزے رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کے درس کی پہلی آیت۔ اس کے بعد آج کے درس کی آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ یہاں سے درس کا آغاز ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے اس اسم سے اللہ کے ناموں کا اثبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے 3 نام آئے ہیں، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا پتہ چلتا ہے، نام 3، صفات 2۔ نمبر 1 الالوہیہ، کہ اللہ عبادت والا ہے، اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 رحمہ، کیونکہ رحمان اور رحیم دونوں سے اللہ کی ایک حیثیت کا پتہ چلتا ہے، کون سی؟ رحمت۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ رحمان و رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ انشاءاللہ سب سے واضح اور سب سے بہتر قول یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ کس کے بدن پہ ہے؟ فعلان، رحمان فعلان، اور یہ جو وزن ہے یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کے بڑے ہونے پہ، کسی چیز کی کشادگی پہ، یعنی کہ اللہ رب العزت رحمت سے بھرپور ہیں، اللہ بہت رحمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والے ہیں۔ اور رحیم سے کیا پتا چلا؟ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، یہ پتا چلتا ہے استمرار کا، کہ اللہ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی رحمت جاری و ساری رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کئی اور نام بھی آ رہے ہیں جن میں اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے، تو اس لیے میں
ان کا بھی تذکرہ کر لوں اور آخر میں صفت رحمت کے بارے میں پھر مزید گفتگو کریں گے. لیکن جو پہلے گزر چکی اللہ کی صفتیں کون سی؟ محبت. کون سی صفتیں؟ محبت. کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ والے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملتی ہے اس بارے میں آیات ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عبادت میں عمدگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. عدل و انصاف سے کام لو، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. جو کثرت سے توبہ کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. جو پلید چیزوں سے گناہوں سے دور رہنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو اللہ کے نبی کی اتباع کریں، پیروی کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کی راہ میں صفیں قائم کر کے لڑتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ انسان اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انسان اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ نمبر 1، انسان اس پہ غور کرے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر انسان اس سے محبت کرے جس نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب آپ کی توجہ نگاہ اس بات پہ ہوگی کہ اللہ میرا خالق ہے، تو آپ کے دل میں خالق کی محبت پیدا ہوگی. پھر آپ اس ذات پہ غور کریں جو آپ کو نعمتیں دینے والی ہے. سوچیں کون ہے آپ کو نعمتیں دینے والا. اگر میں یا آپ ایک دوسرے کو کوئی ہلکا سا بھی تحفہ دیں تو تحفہ دینے والے کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ مجھے ایک قلم دیں، قلم دینے سے میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. میں آپ کو ایک موبائل دوں، موبائل لے لینے سے آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی. تو وہ جو صبح و شام نعمتیں دیتا ہے اس کی دل میں کتنی محبت ہونی چاہیے. سوچیں اس وقت سے جب سے اس نے آپ کو پیدا کیا، آغاز کون ہے جس نے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیا؟ کون ہے جس نے وہاں پہ آپ کو مرنے سے بچایا جہاں نہ سورج کی روشنی تھی، نہ باہر چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھیں؟ کس کو پتا چل رہا تھا کہ آپ کو رزق پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ کیسے آپ تک رزق پہنچتا رہا؟ اس ذات سے محبت ہونی چاہیے. پھر اس نے آپ کے پیدا ہونے کے عمل کو آسان بنایا، ورنہ پیدا ہونے کی صورتحال پہ اگر آپ غور کریں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی محبت ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد کس نے آپ کو سکھایا کہ چیخیں گے چلائیں گے تو دودھ ملے گا؟ اگر وہ آپ کے دل میں یہ بات نہ ڈالے اور آپ نہ چیخیں چلائیں تو ایسے ہی مر جائیں گے. یہ کس نے سکھایا ہے کہ جب بھوک لگی ہے تو چیخنا اور چلانا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو چیخنا چلانا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے. پھر یہ کس نے سکھایا ہے کہ جب آپ کے منہ میں دودھ ڈالا جائے، فیڈر وغیرہ ڈالا جائے تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، دونوں ہونٹوں سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ کی ماں تو تنگ آ جاتی. دودھ ہونے کے باوجود آپ کو دودھ پلا نہ پاتی. یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ پھر یہ والدین کا آپ کو جو ایک دیا ہوا ہے چھتری اللہ نے دی ہوئی ہے کہ والدہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ آپ کو سردی سے بچانا ہے، گرمی سے بچانا ہے، بھوک سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے. باپ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس بچے کے لیے میں نے کمانا ہے، خوشی خوشی کپڑے خرید کر لا رہا ہے، جوتا خرید کر لا رہا ہے، دودھ خرید کر لا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟
یہ چھتری کس نے فراہم کی ہے؟ یہ اللہ نے فراہم کی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو بہن بھائی بھی دیے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے رہے، جن کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، جو آپ کو فون کرتے ہیں، آپ ان کو فون کرتے ہیں، اور ایک دل کو سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میری فکر کرنے والا۔ ماں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ماں آج بھی آپ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دعائیں کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آپ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ یہ کس نے اس کے دل میں محبت ڈال رکھی ہے؟ تو یہ چیزیں جب آپ سوچیں گے تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ اللہ کی محبت۔ گھر آپ کو کس نے دیا؟ یہ دانت آپ کو کس نے دیے؟ یہ آنکھیں آپ کو کس نے دی؟ یہ کان آپ کو کس نے دیے؟ یہ ہاتھ آپ کو کس نے دیے؟ اور یہ ہاتھوں کا آٹومیٹک استعمال، یہ پاؤں کا آٹومیٹک استعمال، یہ پیشاب والی جگہ کا آٹومیٹک استعمال، کہ جب آپ سوچیں گے کہ پیشاب نکلے تبھی نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا، جب آپ واش روم میں بیٹھیں گے اور چاہیں گے کہ پخانہ آئے تبھی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ عظیم الشان سسٹم بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ٹیکس کے، یہ جس نے دیا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ سوچیں گے تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ ان سے محبت کریں جن سے اللہ کو محبت ہے، وہ شخصیات جن سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ محبت ہے، ان سے آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ جب آپ نے اپنی محبت کا معیار یہ بنا لیا کہ میں نے ان سے محبت کرنی جن سے اللہ کو محبت ہے، میں نے نبیوں سے محبت کرنی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، میں نے توحید والوں سے محبت کرنی ہے، میں نے نمازیوں سے محبت کرنی ہے، میں نے حرام و حلال کا خیال رکھنے والوں سے محبت کرنی ہے، میں نے قاری قرآن سے محبت کرنی ہے، میں نے حافظ قرآن سے محبت کرنی ہے۔ پھر آپ محبت کریں ان اقوال سے، ان کلمات سے، ان وظائف سے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آپ کو محبت ہو، اللہ اکبر کہنے سے آپ کو محبت ہو، سبحان اللہ سے آپ کو محبت ہو، اللہ اکبر سے آپ کو محبت ہو۔ تو جب آپ اس انداز سے محبت کریں گے ان چیزوں سے جن سے اللہ کو محبت ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ آپ بھولیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ہو۔ کبھی آپ اللہ کی نعمتوں پہ غور کر رہے ہوں، کبھی اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر رہے ہوں، کبھی اللہ کی صفات پہ غور کر رہے ہوں، کبھی ان عبادات پہ غور کر رہے ہوں جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں۔ اس انداز سے جب آپ ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا۔ جو لوگ اللہ کی محبت کے منکر ہیں، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اہل سنہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنا تعارف پیش کر دیا اس کو ہم نے ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ نے پیش کیا، اس کو ہم نے اس کی حقیقت پہ محمول کرنا ہے، ظاہر پہ محمول کرنا ہے، کوئی تعویل نہیں کرنی۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، لیکن اس نعمت سے محروم ہیں۔ ان کو کیا سکھا دیا گیا ہے کہ اللہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، تم نے کہنا نہیں، اللہ محبت نہیں کر سکتا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے محروم ہیں وہ لوگ۔ تو ایسے لوگ کا موقف کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ عقل سے عقل دلالت نہیں کرتی کہ اللہ محبت کرتا ہے، عقل نہیں بتاتی کہ اللہ محبت کرتا ہے، عقل سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمارا جواب ان کے لیے کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، مان لی عقل نہیں بتاتی، قرآن تو بتاتا ہے۔ عقل نہیں بتاتی، احادیث تو بتاتی ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ کی عقل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ قرآن پہ ایمان لائیں، اللہ کی بات پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان لائیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے نمبر پہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی محبت پہ دلالت نہیں کرتی؟ عقل تو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کا اجر و ثواب دینا، یہ اللہ کا جنت دینا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل تو ذکر ہو چکے۔
دوسرے نمبر پہ ان کی دلیل یہ ہے کہ عقل ہو محبت ہو سکتی ہے ان دو کے درمیان جن کی جنس ایک ہو. جن کی کیا ہو؟ انسان انسان سے محبت کرے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پکھا دیوار سے محبت کرے یہ بات عجیب ہے. پکھے کی محبت اور ہے، دیوار پنکھے کی جنس اور ہے، دیوار کی جنس اور ہے. تو یہ دوسری دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ دلیل بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ کس نے آپ کو کہہ دیا، یہ اصول آپ نے لیا کہاں سے ہے کہ جناب محبت ہوگی ان دو کے درمیان جن کی جنس ایک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس محبت کرنے والے کی جنس اور ہو اور جس سے محبت کی جائے اس کی جنس اور ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا بھائی؟ جس اصول کی وجہ سے آپ نے قرآن کی محبت والے دلائل کو رد کر دیا، مسرد کر دیا، یہ اصول لیا آپ نے کہاں سے ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو اصول تم نے بنایا ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میں اور آپ اپنے موبائل سے بڑی محبت کرتے ہیں، جبکہ موبائل کی جنس اور ہے اور ہماری جنس اور ہے. آپ کہیں گے مجھے تو اپنے موبائل سے محبت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اچھا مہنگا موبائل آ گیا تو آپ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کسی کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، کسی کو اپنی بائک سے محبت ہے، جبکہ اس کی جنس اور ہے، انسان کی جنس اور ہے. کسی کو اپنے گھر سے محبت ہے. اور پھر وہ حدیث جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہاں جی، پہاڑ کی جنس وہی ہے جو ہماری جنس ہے، وہ پتھر ہے، وہ چٹان ہے، ہم انسان ہیں. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ السلام وہ ہم سے محبت کرتے اور ہم اس سے محبت کرتے. تو اس لیے ان کے یہ دلائل بالکل غلط ہیں، اور درست بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی ان میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ محبت ہے. اس کے بعد ہم شروع کر چکے تھے وہ آیات جن میں اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے. ایک آیت ہم پڑھ چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسری آیت اس موضوع پہ، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. یہ سورہ غافر کی، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی قوت ہے، ایمان کی کیا قیمت ہے. وہ ایمان جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر. دیکھیں غزہ اور فلسطین میں لوگ مسلمان فوت ہو رہے ہیں. اگر وہ صحیح ایمان پہ ہیں، توحید پہ ہیں، تو کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو توحید کے اوپر نہیں ہیں، شرک کے اوپر ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. دنیا بھی نہ ملی، دنیا میں بھی جان گئی، اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا. تو ہر وہ فلسطینی کامیاب ہے جو ایمان اور توحید کے اوپر ہے اور فوت ہو گیا، یعنی کہ دشمن نے اس کو مار دیا. تو یہاں پہ اس آیت کے اوپر غور کریں، ایمان کی قوت کو دیکھیں، ایمان کی اہمیت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کون؟ فرشتے. ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ مثال کے طور پہ، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ ملا کے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایمان والوں تمہیں مبارک ہو، آپ سوئے ہوئے ہیں،
آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والی فرشتے. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم. یہ الفاظ جو بھی ہم پڑھیں کہ اے ہمارے رب، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمت و علم، تو نے ہر چیز کا رحمت اور علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے. یعنی کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تیرے علم سے باہر ہو. تجھے ہر چیز کے بارے میں علم ہے، کوئی چیز تیرے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اور ایسے ہی ہر چیز کو تیری رحمت سے ایک حصہ مل رہا ہے. کوئی جانور ہے تب، پرندہ ہے تب، درخت ہے تب، پتھر ہے تب، کافر ہے تب، مسلمان ہے تب، ہر ایک کو اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے. اگر کافر پہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو شرک کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں؟ پکڑ لیں اور عذاب میں مبتلا کر دیں، ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، زندگی دے رہے ہیں. شاید توبہ کر لے، شاید سمجھ جائے، شاید اسے کوئی رہنمائی دینے والا مل جائے، سمجھانے والا مل جائے. تو ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما فاغفر للذین تابوا. یہ کہہ رہے ہیں فرشتے، اے اللہ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کے گناہ بخش دے. واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے، توحید کے راستے پہ، ایمان کے راستے پہ چلے، ان کو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہمارے لیے اتنی عظیم الشان دعائیں کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. کیوں کیا؟ کہ ہم ایمان لائیں، ہمارے ایمان کی وجہ سے. تو پتہ چلا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس کو شک و شبہات سے بھی بچائیں اور اس کو شرک کے امراض سے بھی بچائیں. کیونکہ وہ ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم الامن وهم مہتدون. تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا. اور دیکھیں پچھلی آیت سے ہم نے کہا تھا کہ رحمان و رحیم یہ اللہ کے نام ہے، اور اللہ کے ناموں سے ہم نے اخذ کی اللہ کی صفت رحمت، ہم نے اخذ کی. اور اس آیت میں باقاعدہ رحمت صفت آ گئی، رحمت کے لفظ سے آ گئی نا. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اور اس رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، خاص رحمت نہیں ہے. خاص رحمت تو مومنوں کے لیے ہوتی ہے. رحمت کے تعلق سے اگلی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 43 43. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں ہی پہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں ہی پہ رحم کرنے والا ہے. لو جی، پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کا اللہ کی رحمت احاطہ کر رکھا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مومنوں ہی پہ رحم کرنے والا ہے. ہاں، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جس رحمت کی وجہ سے اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگلی آیت. اور یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 156 156. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز تک میری رحمت پہنچ رہی ہے. پھر آگے اگلی آیت رحمت کی، اور یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 54 54. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی رحمت کو فرض کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے اوپر فرض کیا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر رحمت کو فرض نہیں کر سکتا. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ تیرے اوپر یہ واجب ہے. جو بھی چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اپنے اوپر خود ہی کی ہیں. چنانچہ یہ حدیث ہے ہمارے پاس
بخاری کی، مسلم شریف کی، ابو ہریرہ راوی ہیں، ان اللہ لما خلق الخلق کتب کتابا، اللہ تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی، ایک تحریر لکھی، فہو عندہ فوق العرش، تو وہ تحریر اللہ کے پاس ہے، کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، اللہ کے پاس ہے، عرش پہ ہے، تو اللہ کہاں ہے پھر؟ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اچھا وہ تحریر کیا ہے؟ وہ تحریر کیا ہے؟ فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ، غصے پہ سبقت لے گئی۔ اس کی ایک مثال دیکھنی آپ سورہ فاطر آیت نمبر 45 فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرے تو اللہ تعالیٰ زمین پہ کسی بھی جانور کو، کسی بھی جاندار کو رہنے نہ دے۔ تو گناہ ہم سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو پھر بھی زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب آ گئی ہے۔ اگر اللہ کا غضب غالب آ جاتا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ اس کے بعد سورہ احقاف آیت نمبر 8 اور سورہ یونس آیت نمبر 107 وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کے موضوع پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور اللہ کی مغفرت کی وجہ سے انسان گناہوں پہ ملنے والی سزا سے محفوظ رہتا ہے۔ الرحیم، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی اللہ کی جنت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ سب نے کئی بار سنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے؟ ان کے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جائیں گے؟ آپ کے تو بڑے اعمال ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا، کیا آپ کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، تو کیا آپ کے اعمال بھی جنت کی قیمت نہ بنے؟ فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ رحمت کے موضوع پہ آج کے درس کی آخری آیت فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 64 سورہ کون سے سورہ؟ تو پھر یہ الفاظ کس کے ہوں گے؟ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ کب کہے تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں گئے تھے غلہ لینے کے لیے، اور مصر کے حکمران کون تھے؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا حکمران یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے بھائی ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا، تعارف کیا، تم لوگ کتنے ہو، تمہارے والدین، دیگر باتیں پوچھیں، تو پتا چلا کہ ایک بھائی ہے۔ ابھی یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا وہ ہے، جس کو تاریخی روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ بنیامین۔ مسند کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو بھی دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو بھی آئندہ ساتھ لے کر آؤ گے نا تو میں تمہیں بہت زیادہ غلہ دوں گا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کی منت کر رہے ہیں کہ ابا جی بادشاہ بڑا اچھا ہے، حکمران بڑا اچھا ہے، یہ دیکھیں اس نے غلہ بھی اتنا دیا ہے، اور یہ دیکھیں غلے میں وہ قیمت بھی مل گئی ہے جو ہم نے اس کو دی تھی، وہ بھی اس نے ڈال کر واپس بھیج دی ہے، تو آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ تو یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ جو کچھ انہوں نے میرے پہلے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا ہے کہیں میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ کر دیں، لیکن انہوں نے بڑی قسمیں دیں، بڑا یقین دلایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا تمہارے اوپر میں ویسے ہی اعتبار کروں جیسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں اعتبار کیا تھا؟ پھر کہا فاللہ خیر حافظا، تمہارے اوپر تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا، صفت رحمت کا۔ اچھا، اب صفت رحمت کی طرف مزید اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اب جو دلائل ہم نے ابھی دیکھے ہیں، یہ اور دیگر دلائل کو اگر ہم سامنے رکھیں تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم سے اللہ کی صفت رحمت کا ثبوت کئی طرح ملتا ہے، کئی طرح۔ نمبر ایک، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا نام ہے الرحیم، میرا نام ہے الرحمن، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں رحمان و رحیم سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا۔ نمبر دو، پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس طرح کہ باقاعدہ اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور مزید سن لیں وربک الغفور ذو الرحمہ، سورہ کاف آیت نمبر 58، اور تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ باقاعدہ اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں فعل کے انداز میں۔ کس انداز میں؟ اللہ اپنے افعال جب بتاتے ہیں تو یہ فعل یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں رحمت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رحمت کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ تو رحم کرتا ہے یہ اللہ کا فعل ہوا، اور اسی سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں تفضیل کے ساتھ، اس میں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم سب سے بڑھ کر، یہ اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے ان چار اسالیب اور چار طریقوں سے، اور ایسے ہی احادیث میں بھی معاملہ یہی ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں عقلی دلائل کی طرف۔ اس کی طرف کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پہ۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں بہت سی خیر ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بہت سی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی تو نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے۔ انسان جانور سب پیاسے ہوتے ہیں، کس کے؟ پانی کے۔ زمین بنجر ہو چکی، فصلیں خشک ہو چکی، جانور پانی کو ترس رہے ہیں، انسان پانی کو ترس رہا ہے۔ مہینہ ہو چکا ہے بارش نہیں ہو رہی، 2 مہینے ہو چکے ہیں بارش نہیں ہو رہی، 3 مہینے ہو رہے بارش نہیں ہو چکی، پھر انسان اللہ سے مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایسے ہی کئی مصیبتیں آنے سے پہلے اور کئی آ کر ٹل جاتی ہیں، کئی بیماریاں ہیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ عقلی دلائل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے منکر ہیں اب ان کی طرف آ جائیں۔ اشاعرہ اور معتزلہ، اشاعرہ اور معتزلہ یہ اللہ کی صفت رحمت کو نہیں مانتے۔ اچھا، پیچھے ہم نے کہا تھا یہ محبت کو بھی نہیں مانتے، ایسے ہی ہے نا، محبت کو بھی نہیں مانتے، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ مثال کے طور پہ اشاعرہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ثواب دینے کا اور سزا دینے کا۔ محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی جزا دینا، ثواب دینا، جنت دینے کا ارادہ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ محبت۔ محبت نہیں کرتا، پہلے نفی کریں گے، پہلے اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، یہ اللہ سے کہیں گے نہیں یا اللہ تو محبت نہیں کرتا، تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے اللہ نے تو کہا کہ میں کرتا ہوں، تو کہتے ہیں اس کا ہم متبادل معنی پیش کریں گے، جی کیا ہے جی معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے، یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کر سکتا،
کیوں وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. لیکن پھر جی ہم کہیں گے اللہ نے تو بار بار کہا ہے قرآن کریم میں کہ میں رحمت کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ارحم ہوں، میں رحمت کرتا ہوں، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. کہتے ہیں اس کا متبادل معنی ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، متبادل معنی کیا ہے جی؟ اشاعرہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں خود ثواب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اشاعرہ کہتے ہیں ثواب دینے کا ارادہ کرنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں خود ثواب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یوں لگتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے جیسے یہ اللہ کی توہین کر رہے ہوں، محبت کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحمت کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں اللہ رحمت نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں پھر اللہ نے تو کہا میں رحمت کرتا ہوں، کہ اس کا متبادل معنی پیش کریں گے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لفظ بولنا نہیں آیا جو یہ بول رہے ہیں. اور پھر کہاں گئی وہ آیات جن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو واضح ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. یہ قرآن ہدایت کے لیے ہو سکتا ہے جس میں اللہ رحمت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ رحمت نہیں کرتا بلکہ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے؟ یہ تو پھر ہدایت کے لیے نہ ہوگا، یہ تو بڑا ہیر پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو پتہ چلا یہ تعویلات کیا ہیں؟ غلط ہیں. اچھا جی تم نے یہ تعویلیں کیوں ہیں جی؟ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، ہمارا کوئی برا ارادہ، ہمارا بڑا اچھا ارادہ ہے. کیا ارادہ کیا تمہارا جی؟ کہتے ہیں کہ آپ انسانوں میں دیکھ لیں رحم کرنے والا رحم کب کرتا ہے؟ جب اس میں کیا آ جائے؟ نرمی آ جائے، کمزوری آ جائے. جب جس کے اوپر رحمت کرنا چاہ رہا ہے اس کا درد وہ محسوس کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے. تو اللہ میں بھی کمزوری آ گئی، اللہ میں بھی رکت آ گئی. یعنی کہ آپ ماں کی رحمت کی طرف دیکھ لیں. ماں کی رحمت جو ہوتی ہے کس کے اوپر؟ اپنے بچے کے اوپر. وہ کئی دفعہ ہمیں بیوقوفی لگ رہی ہوتی ہے اس رحمت کے اوپر. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آج کل آپ دیکھ لیں مائیں اپنے چھوٹے سے بچے کو وہ معمولی سی سردی میں جناب کمبل لپیٹ کر لے کر جائیں گی اور ڈاکٹر کمبل کو پھینک دیتا ہے. کہتا ہے کیا بیوقوفی ہے یہ، جبکہ ماں نے محبت کرتے ہوئے رحمت کرتے ہوئے وہ کمبل ڈالا تھا اور ڈاکٹر اس رحمت اور محبت کو بیوقوفی قرار دے رہے. تو یہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے رحمت مان لیں تو جو کمزوریاں ہم دیکھتے ہیں رحمت میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی نسبت اللہ کی طرف کرنی پڑے گی. ہم نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کی رحمت کی طرح ہے؟ تم تشبیہ دیتے کیوں؟ ظالم تو تم ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تم تشبیہ دیتے ہو کہ اللہ انسان بھی رحمت کرتا ہے، تم اللہ کے لیے بھی ثابت کرتے ہو کہ اللہ رحمت کرتا ہے. ہم کہتے تشبیہ ہم نہیں دیتے، تم دیتے ہو. ہم کہتے اللہ رحمت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت مخلوق کی رحمت کی طرح نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے. اور تم نے اللہ کی رحمت کو پہلے ماں کی رحمت سے جا ملایا اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا. تشبیہ تو تم نے پہلے دی، پہلے تشبیہ اور پھر تعطیل انکار. تو تشبیہ کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوئے. ہم تو تشبیہ دیتے نہیں، ہمارے لیے مسائل کھڑے بھی نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ویسے ہے جیسے اللہ کی شان ہے. اچھا انسان کوئی عرش تیار کرے، عرش تو کیسا تیار کرے گا؟ نہیں بہت اچھا تیار کریے. مثال کے طور پہ ہمیں اس پہ کوئی عیب نہ ملے، کتنا کو بڑا ہوگا؟ کیوں جی 10 فٹ چوڑائی 10 فٹ لمبائی، چلیں آپ 100 فٹ کر لیں، ٹھیک ہے. چلیں جی ایک محلے کے برابر کر لیں، ایک شہر کے برابر کر لیں، دلی کے برابر اسلام آباد کے برابر کر لیں. ایسے ہی ہے. اور اللہ کا عرش اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. آسمانوں سے بڑا عرش، زمین سے بڑا عرش. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کا عرش ویسے ہے جیسے اللہ کے شان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے ہے جیسے اللہ کے شان ہے. اللہ کی رحمت ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اور انسان کی رحمت میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی عیب ہیں. بعد میں روتا پھرتا ہے رحمت کر کے، بعد میں کسی پہ ترس آ گیا، رحم آ گیا، قرض دے دیا،
اب وہ قرض جس نے لے لیا ہے اس کو فون کرتا ہے، وہ فون بھی نہیں اٹھاتا، چکر لگاتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، کبھی پولیس سے رابطے قائم کر رحم کر کے پچھتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح کے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہاں پہ رحمت کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی، اور کہاں پہ کتنی کرنی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اندھی نہیں ہے، انسان کی رحمت اندھی ہو سکتی ہے۔ فرعون نے رحم کیا تھا کس کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے کیا نکلے؟ دشمن نکلے اس کے۔ تو یہ ہے انسان کی رحمت۔ اللہ کی رحمت ہر عیب ہر کمزوری سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان صفات کی کسی قسم کی تعویل سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔